راول ٹی وی کی جانب سے طاہر گورا بلا تکلف تجزیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے ٹورانٹو سن میں ایک بالکل مختلف نوعیت کا کالم شائع ہوا ہے، اور اس کالم میں یہ بتایا گیا ہے کہ کینیڈا میں پاکستانی فلیگ کو لہرانا مناسب نہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کالم کے مصنف میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے طارق فتح صاحب۔ جیسے ہی ہم بریک سے واپس آئیں گے ان سے جاننا چاہیں گے کہ ان کا کیا موقف ہے، کیوں ٹورانٹو میں پاکستانی فلیگ کو نہیں لہرانا چاہیے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مارچ 23 کو یہاں پر ٹورانٹو میں سٹی آف مارکھم میں ایک تقریب ہوئی جس میں پاکستانی جھنڈے کو لہرایا گیا پاکستان ڈے کی مناسبت سے، اور طارق فتح صاحب نے اسی مناسبت سے اس پر اعتراض اٹھایا اور یہ کالم لکھا۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب طارق فتح صاحب۔ سر، آپ کی اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا ایک بار پھر شکریہ، آپ کو گائے زحمت دیتے رہتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ اس میں جو نقطہ اعتراض آپ نے اٹھایا اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہمارے جو شہر ہیں، یہ گورنمنٹ کی بلڈنگز ہیں، اس ملک میں ایک ہی فلیگ اس کے اوپر ہو سکتا ہے۔ شہروں کی جو سٹی ہال کی بلڈنگز ہیں، ان پہ شہر کا جھنڈا ہوتا ہے، پروونس کا جھنڈا ہوتا ہے اور ملک کا جھنڈا ہوتا ہے، یہ تین ہیں۔ ان میں سے تین میں سے اتار کے آپ کسی بھی شہر، ایک تو ونزر میں پہلے ہوا، پھر مارکھم میں ہوا، یہاں کسی زمانے میں مسیساگا اور ٹورانٹو میں بھی ہوتا تھا کہ پاکستانی ایمبیسی اور پاکستانی کینیڈین جو یہاں 40-50 سال سے رہ رہے ہیں، وہ کسی طرح میونسپل سیاستدانوں کو کنونس کر لیتے ہیں کہ اگر پاکستان کا جھنڈا اٹھایا جائے اور اس کو سلوٹ کیا جائے تو اس سے پاکستانیوں کے ووٹ ان سیاستدانوں کو آسانی سے ملیں گے۔ اب اس میں دو ایشوز ہیں۔ عام طور پہ جو کینیڈین ہے، ایک عام مڈل کلاس ورکنگ کلاس آدمی، وہ زیادہ آبجیکٹ نہیں کرتا۔ آپ اس ملک میں آتے ہیں، 40 سال تک آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کے بچے یہاں پلے بڑھے ہیں، آپ نے یہاں کی ویلیوز کو اپنایا ہے، آپ پاکستان سے فرار ہو کے آئے ہیں، آپ شیعہ ہیں، احمدی ہیں، بلوچ ہیں، اسماعیلی ہیں، آپ جیسے ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں جنہوں نے پناہ لی ہے اس ملک میں آ کے، اور پھر اس جھنڈے کے لیے جس کے اندر پاکستان کی اقلیتوں کے ساتھ زیادتی انگرینڈ ہے، یعنی یہ دنیا کا شاید واحد جھنڈا ہے جس کے اندر نسلی اور امتیاز از پارٹ آف دی ایکویژن، یعنی کہ ایک حصہ ہے مائنورٹیز کا اور زیادہ بڑا حصہ ہے میجورٹی کا۔ جب آپ نے ایک ایسے جھنڈے کو بنا دیا جس کے تحت، جس پرنسپل کے تحت آپ نے بنگلہ دیش میں 3 ملین 30 لاکھ انسان مارے، آپ آج لاہور کے اندر کرسچنوں کے گھر برباد کر رہے ہیں، آپ نے احمدیوں کو نو مسلم ڈکلیئر کر دیا، یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج بلوچستان کے اندر شہر شہر گھر گھر میں میتیں آ رہی ہیں۔ اس جھنڈے کو لے کے آپ ایز اے کینیڈین کہتے ہیں سیاستدانوں کو کہ اس جھنڈے کو اٹھاؤ۔ آپ کمپیئر کریے کہ کینیڈا کا جو جھنڈا ہے 1965 میں جون کی تقریب میں جب اسے پہلی دفعہ اٹھایا گیا تو اس وقت سینٹ کے جو چیئرمین تھے، ان کے الفاظ ہیں، انگلش میں میں نے اس میں لکھا ہے، انہوں نے کہا یہ جھنڈا اس لیے ہمیں عزیز ہے کہ اس میں ہر شخص، عورت ہو یا مرد، کالا ہو یا سفید، equality in the eyes of the law irrespective of your belief, your race, your gender, everything۔ اس جھنڈے کو آپ کمپرومائز کر کے وہ جھنڈا لانا چاہتے ہیں جس میں آج کے دن شیعوں کے ساتھ وہ عذاب مچا ہوا ہے کہ وہ زندہ چل نہیں سکتے اس شہر کے اندر۔ تو جب آرڈنری جو ملٹی جنریشن کینیڈین ہے وہ کہے گا کہ یہ امیگرنٹ یہاں آ کے، ایک بات اور ہے کہ آپ کو سموسہ کھانا ہے، ساڑی پہننی ہے، آپ کو اپنی عید منانی ہے، اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں، لیکن ایک فورن کنٹری جس کی دشمنی ہے کینیڈا کے ویلیوز سے، جس نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی، جہاں سے دنیا بھر کے سب سے زیادہ مسلمان دہشت گرد نکلتے ہیں، اس کا جھنڈا آپ لہرا رہے ہیں مارکھم سٹی پہ۔
ٹھیک آپ نے تو کچھ تو خدا کا خوف کریے کہ جس ملک نے آپ کو کھلے ہاتھوں سے اندر بلایا ہے آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں. اور ایک تو یہاں کے سیاستدان اب بالکل ان کی نہ کوئی ریڑھ کی ہڈی ہے، نہ کوئی پرنسپل بچا ہے، نہ وہ ٹامی ڈگلس جیسے ہیں، نہ ڈیفن بیکر جیسے، نہ ٹروڈو جیسے. جس کے اوپر آپ کہیں کہ صاحب 100 ووٹ ہے ہمارے پاس، وہ اس کا جھنڈا اڑا دیتا ہے. کل کو آپ کیا ناٹسی جھنڈا لگائیں گے؟ کیا چین کا جھنڈا لگائیں گے آپ اس ملک پہ؟ کیا کیوبا کا جھنڈا لگائیں گے؟ اس ملک میں صرف کینیڈا کا جھنڈا ہونا چاہیے، کسی اور ملک کے جھنڈے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنے گھر میں جھنڈا لگانا آپ کی مرضی ہے. آپ اپنے بیک یارڈ میں کرنا چاہتے ہیں پاکستان ڈے، یو آر ویلکم ٹو ڈو اٹ. لیکن یاد رکھیے کہ آپ نے جس ملک کی قسم کھائی ہے اوتھ لیتے ہوئے، اس کو آپ توڑ رہے ہیں. اور اس بے ایمانی کے خلاف بولنا میں سمجھتا ہوں میرا ایک ایز اے کینیڈین، ایز اے انسان ایک فرض ہے. اسی لیے میں نے آج کی کالم لکھا. ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ اپنی جگہ پر ایک وزن رکھتا ہے، مگر کیا بنیادی نقطہ اعتراض یہ ہے کہ کینیڈا کی سرزمین پر کسی دوسرے ملک کا جھنڈا لہرانا غلط ہے، یا چونکہ بقول آپ کے جو آپ وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ پاکستان نے بہت سارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بہت سارے مظالم کیے ہیں، اس کی بنیاد پر نہیں لہرانا چاہیے؟ اسٹیبلشمنٹ کا دیکھیں دو چیزیں اس میں. ایک تو بنیادی طور پہ کسی ملک کا جھنڈا سٹی ہال کے اوپر نہیں لہرانا چاہیے. اچھا، یہ آپ میونسپل گورنمنٹ ہے، اس کا فورن افیئر سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. میونسپل پولیٹیشین ویسے ہی کم ان کو سمجھ نہیں ہوتی انٹرنیشنل افیئرس کی. آپ کسی میئر کو کہیں کہ صاحب یہ کھانے پہ بلایا جھنڈا لگا دیں، وہ بیوقوفی میں جھنڈا چڑھا دیتے. فورن افیئرس کا کوئی تعلق میونسپل گورنمنٹ سے. آپ کینیڈین پارلیمنٹ میں نہیں لگا سکتے، آپ کو پتا ہے. آپ پروونشل گورنمنٹ میں نہیں کر سکتے. تو یہ جو پاکستان ایمبیسی کے اہلکار اور ISI کے جو آپریٹر اس شہر میں بیٹھے ہیں، یہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں ان پاکستانیوں کو جو اپنے آپ کو کمیونٹی لیڈر کہتے ہیں. جہاں تک تعلق کسی اور ملک کے جھنڈے کا ہے، مجھے اس پہ بھی اعتراض ہے. لیکن اگر وہ ملک کینیڈا کا ساتھی ہے، دوست ملک ہے، اگر اس ملک کی پرنسپلز یا ویلیوز ہم آہنگی ہے کینیڈین پرنسپل سے، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. فار ایگزامپل اگر آپ فلیگ لیجئے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، ہمارا قریبی دوست ہے. فرانس کا لے لیجئے جس کی 18ویں صدی کے انقلاب کی بیسس پہ سارے ہیومن رائٹس آئے ہیں. برٹن کا فلیگ ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق ہے برٹن، فرانس اور امریکہ کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے ہمارے ملک سے. دوسرے ملک ساؤتھ افریقہ ہے یا جیسے انڈیا ہے جو ایک ڈیموکریسیز ہیں جہاں انسان کا تعلق انسانیت کی بنیاد پہ ہے، کسی نسل یا مذہب پہ نہیں ہے. ان کا جھنڈا پھر بھی میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، وہ کسی موقع پہ دوستی کی کوئی فرینڈشپ ایسوسیشن لگ سکتا ہے. لیکن وہ جھنڈے جن کے جو نشاندہی کرتے ہوں اس بات کی کہ کچھ انسان افضل ہیں اور کچھ لوگ حقیر ہیں، کچھ مائنورٹی ہیں کچھ میجورٹی ہیں، اس کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اور یہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. پاکستان کی بنیادی فلسفہ جو ہے ٹو نیشن تھیوری کا، اس میں ہندو کے خلاف نفرت تہ کے اندر جمی ہوئی ہے. اسی لیے پاکستان کی 65 سال کی زندگی میں نفرت از دی ڈیفائننگ پراپرٹی. اب وہ پاکستانیوں کا مسئلہ وہ کیسے حل کرتے ہیں. ہم نے آ کے قسم کھائی ہے اس ملک کو کی دفاع کرنے کا. ہم نے اس ملک سے اپنا وعدہ جوڑا ہے، ہم یہاں دفن ہوں گے، ہماری لاشیں پاکستان نہیں جائیں گی. ہم یہاں اردو یا پنجابی بولتے ہیں تو اس لیے کہ یہ ملک ہم کو رسپیکٹ کرتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک میں انٹیگریٹ ہوں. مجھے تو شرم آتی ہے ان پاکستانیوں پہ جو 40 سال یہاں رہنے کے بعد ان کو اس ملک سے لگن نہیں ہے. ان کو اسی پاکستان سے جہاں وہ جاتے ہیں اپنی گرمیوں کی سردیوں کی چھٹیوں میں اور نوکروں سے خدمتیں کرواتے ہیں، اور پھر یہاں آ کے کہتے ہیں کہ سر جی جڑا مزہ پاکستان ہی نا وہ ادھر کینیڈا ہی نہیں ہے. اچھا سر، لیکن ہم دوسری کمیونٹیوں کے لوگ دیکھتے ہیں جیسے ٹرکش ہیں، جیسے اسرائیلی ہیں، جیسے ایرانین ہیں، ان کو بھی اپنے بیک ہوم سے کوئی نہ کوئی محبت اور لگاؤ ہوتی ہوگی ترکوں کو. لیکن ترک اور ایران جو ہیں وہ کینیڈا کو تباہ کرنے کے لیے تو نہیں آ رہے. آپ نے کب سنا ہے کہ ترکی یا ایران سے کوئی
टेररिस्ट निकल रहा हो? बताइए मुझे आप। ये तो सिर्फ ये जो प्रिविलेज है ये तो सिर्फ पाकिस्तानियों के नसीब में है ना, कि दुनिया का कोई मसला हो, पाकिस्तानी नौजवान जो यहां पैदा हुए हैं, जिनके पाकिस्तानी माँ बाप के, वो उतने ही वेस्ट के दुश्मन हैं जितने अपने माँ बाप से ज्यादा दुश्मन है। यहाँ 2 लाख के करीब पाकिस्तानी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मुझे कोई एक आध बता दीजिए जो इस प्रिंसिपल पे यकीन रखता हो कि मजहब और सियासत 2 मुख्तलिफ चीजें। बड़ी अहम बात है ये आपने। कोई आप किसी को जानते हैं, किसी सियासतदान को, किसी आर्टिस्ट को, आप किसी से पूछिए, वो शरिया के फेवर में, वो शहादत के फेवर में, वो जिहाद के फेवर में। जब हमें यह पता है कि हम क्यों झूठ बोलें जी, वो लोग पाकिस्तान का झंडा 23 मार्च को करें। आप पाकिस्तान डे की बात कर रहे हैं। 23 मार्च में पाकिस्तान का नाम नहीं था, उस रेजोल्यूशन का नाम लाहौर रेजोल्यूशन था। वो भगत सिंह की 10वीं सालगिरह, डेथ एनिवर्सरी मनाने के लिए जो जलसा था, उसको हम झूठ बोल के कह रहे हैं पाकिस्तान डे रेजोल्यूशन था। बिल्कुल ठीक है। आप तो जब 23 मार्च को लाहौर में शहीद होने वाले भगत सिंह का दिन नहीं आप मना रहे और उस झंडे को लहरा रहे हैं जिसकी वजह से लाहौर शहर से 100% सिखों का कत्लेआम हो गया, तो मैं किस तरह इस मुल्क में अपने आप को कैनेडियन कहूं कि उस झंडे से जिसके तहत लाहौर में एक हिंदू और एक सिख नहीं बचा, उसको आप सल्यूट कर रहे हैं, और वो भी सिटी हॉल में, विंडसर और मार्कम में, और बाहर 200 शिया पाकिस्तानी उनका मुजाहिरा था जी। सख्त सर्दी के अंदर वो 3-4 घंटे तक बाहर रहे कि शियों के साथ जो हशर पाकिस्तान में हो रहा है उसके खिलाफ। एक पाकिस्तानी जो अंदर, जो आपका पाकिस्तानियों का एलीट रिपब्लिकन गार्ड है, बड़े बड़े सूट और स्याह किस्म के बाल करके विग पहन के आते हैं, यहां एक शख्स बाहर नहीं आया उन शिया पाकिस्तानियों कैनेडियन से मिलने के लिए कि भाई आपका मसला क्या है। बिल्कुल ठीक। आपने बहुत अहम बातें हस्ब साबिक हमारे साथ दोहराई और नए नुक्ते भी ला रहे हैं। आपसे बातचीत जारी रखते हैं, छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तारिक फ़तेह साहब, आपने अपने इस कॉलम में ख़ास तौर पर जिक्र किया कि पाकिस्तान में अहमदियों के साथ जो बहुत ही खौफनाक जुल्म रवा रखा गया आइन के तहत। आपने जिक्र किया कि शियों के साथ हर रोज़ जो यहाँ कत्ल आम की सूरत हाल है वो हम देख रहे हैं। बलोचों का जिक्र किया आपने, बंगालियों का हल्का सा आपने इनडायरेक्ट जिक्र किया। मगर ये जो 2 बड़ी अहम कम्युनिटियाँ हैं, मैं उनको कम्युनिटियाँ कहूँगा, माइनॉरिटी कहते हुए मेरा दिल दुखता है, अब जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में भी अहम किरदार अदा किया, और वो भी शायद आपकी बात से मुत्तफिक नहीं होते जबकि उनके साथ इतना जुल्म हो रहा है वहाँ पे। देखें, ये नशा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के बनने से जो पंजाब ख़ास तौर पे जी, जो उनका नुकसान हुआ, उनकी आइडेंटिटी को तबाह करना। पंजाब गालिब और मीर की बुनियादों पे नहीं है। पंजाब बुल्ले शाह, रंजीत सिंह का है। बिल्कुल ठीक है। पंजाब के अंदर गुरु नानक पैदा हुआ। पंजाब ने मिर्ज़ा गालिब को पैदा नहीं किया। बिल्कुल ठीक। आपने पंजाब को उर्दूस्तान बना दिया। उसमें ना आप जैसा पंजाबी ना मैं जैसा पंजाबी किसी टीवी प्रोग्राम पे पंजाबी बोलते हैं। बिल्कुल ठीक। हम शर्मिंदा होकर उर्दू बोलते जी, हैं। जी। ज़्यादा अगर अच्छी रेड वाइन मिल जाए तो फिर हमारे मुंह से पंजाबी निकलती है, या हमें गुस्सा आ जाए तब हम पंजाबी में बात करते हैं। उसके अंदर अब आप ये देखिए 2 कम्युनिटियाँ। पाकिस्तान के लिए प्राइमरी जो मिडिल क्लास मूवमेंट थी वो अहमदियों की थी, ठीक। और फिर यूपी के शिया जिसे हम आज महाजिर कहते हैं, इसीलिए वो कहते हैं हमने पाकिस्तान बनाया, हम पाकिस्तान बचाएंगे। वो इस गफलत में हैं। और 1953 के सान्हे के बाद जिसमें हर पंजाब के शहर में अहमदियों का कत्लेआम हुआ, जिसके बाद मौलाना मौदूदी को सजाए मौत हुई और फिर माफ़ किया गया सऊदी अरेबिया के प्रेशर के तहत, उन लोगों को भी माफ़ कीजिएगा, हम तो उनका साथ देते हैं लेकिन उनको अभी अकल नहीं आई है। इसलिए कि वो इसी उम्मीद में हैं। कौन शख्स चाहता है कि उसने जिसके माँ बाप ने एक
آئیڈیا کے لیے اسٹرگل کیا ہو وہ غلط ثابت ہو. جس دن یہ غلطی ایکسیپٹ کریں گے احمدی کہ ان سے چودھری ظفر اللہ سے اور ان کے بڑے جو اہم لیڈرز سے غلطی ہوئی, اس دن یعنی پاکستان بنانے کا آئیڈیا ٹو نیشن تھیوری از اے فراڈ. اوکے, جس دن راجہ صاحب محمود آباد کے فالوورز اور یو پی کے جو شیعہ لیڈرز تھے ان کو یہ احساس ہوا, یا بہار سے جو آئے, کہ یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی. ہندوستان سے بہتر مسلمانوں کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں, کیونکہ اس وقت زیادہ ہندوستان ہی مسلمان تھا. باقی یہ عرب اور ایرانی اور ترکی تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو وہ مانتے ہیں, وہ تو ہم کو حکارت سے دیکھتے ہیں. ہندوستان واز دا میجورٹی مسلم کنٹری آف دا ورلڈ. ہندوستان ہی میں رسول اللہ کے اولادوں کو پناہ ملی 8ویں اور 9ویں صدی کے اندر. وہیں آ کے یوسف حجاج نے امام حسین کی اولادوں کو چھیننے کے لیے محمد بن قاسم کو بھیجا. اوکے, تو ہندوستان سے نفرت کرائی احمدیوں نے اور شیعوں نے, تو اس کا کچھ کرما بھی تو کوئی ہوتا ہے نا. آپ کی حرکتوں کا آپ کو بدلہ بھی تو ملے گا نا. جس دن آپ یہ احساس کر لیں گے کہ یہ انتہائی غلطی ہوئی, جیسے بنگالیوں نے جو پاکستان کی 60% آبادی تھی, انہوں نے 1971 میں طے کر لیا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی, آج تک وہ بھگت رہے ہیں. جی ایم سید جس کی وجہ سے پاکستان بنا, اس نے 5 سال میں کہہ دیا دس واز دا گریٹسٹ مسٹیک آف مائی لائف. پنجاب میں خضر حیات خان کی, سردار شوکت حیات, ان لوگوں کو بعد میں سمجھ میں آئی کہ یہ کیا ہوا. جن لوگوں نے باچا خان کو گالیاں دے دے کے غدار کہا, وہ آج بیٹھے ہوئے ہیں کہنے اس کا پاکستان کا نتیجہ ہے طالبان, پاکستان کا نتیجہ ہے القاعدہ. پاکستان کی وجہ سے 9/11 ہوا, پاکستان کی وجہ سے انڈیا کے اندر بمبئی پہ اٹیک ہوا, دلی پہ ہوا. کشمیر کی پوری جو 1 لاکھ کشمیری مر چکا ہے وہ ٹو نیشن تھیوری کی وجہ سے مرا. نہ پارٹیشن ہوتا نہ کشمیر میں قتل عام ہوتا, نہ 1947 کا قتل عام ہوتا. جو پنجاب کا پارٹیشن ہوا جس کو ون کہتے ہیں, ہاں, اور بنگال کا ہوا, وہ اب کس کو سمجھائیں گے. میری ماں کے جو دوست سہیلیاں تھیں وہ کہاں آئیں گی واپس, ان کے گھر جلے ہوئے تھے اندرون شہر لاہور میں. ہم نے تو, آپ تو مجھ سے کافی عمر میں چھوٹے ہیں, ہم نے تو 50s میں دیکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ جو مسائل ہیں پاکستان بہرحال اس وقت دنیا کے نقشے میں موجود ہے, اور چاہے وہ ایکسیڈنٹلی مرض وجود نہیں تھا, 1971 میں پاکستان ختم ہو گیا. یہ کوئی اور ملک ہے جس کا نام آپ نے پاکستان دیا. ٹھیک ہے, ویسے تو اس کے نام پہ مبصرین اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ نام ہیٹرڈ کی بنیاد پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان فار پاک پیپل اور باقی ریسٹ آف دا ورلڈ جو ہے نا ناپاک ہے. ریسٹ آف دا ورلڈ کی اتنی اگر سوچ ہوتی پاکستانیوں کو تو دیکھتے, ریسٹ آف دا ورلڈ ان کے لیے ہندو ہیں اور سکھ ہیں. ہندو اور سکھوں سے نفرت کی وجہ سے ہندو اور سکھ ناپاک ہے اور ہم پاک ہیں. چلیے, یہ تو افسوسناک بات ہے. اب اس کے سدھار کی صورت آپ کو نظر آ رہی ہے, جو الیکشن سامنے ہو سکتا ہے, بالکل عین ممکن ہے کہ مجھے امید ہے کہ اگر جمہوریت کو آپ چلنے دیں گے تو یہ بگڑا ہوا پاکستان بھی سدھر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اہم سب سے جو نیسیسٹی ہے, دا پری ریکوزٹ فار دس کنٹری ٹو سروائیو از دیٹ اٹس فیڈریٹنگ یونٹس must be recognized as having absolute autonomy where the center has the least amount of power. For example, اب بھاولپور کو دیکھیے, it was an independent state. ٹھیک, اس کے اپنے postage stamps تھے, اپنی کرنسی تھی, اپنی یونیورسٹیز تھی. آپ کو پتا ہے کہ بھاولپور نے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی کرنسی چھاپی اور ان کے postage stamps تھے. کس پاکستانی کو پتا ہے کہ بہاولپور کی رولنگ کلاس اور ان کی فیملی نے کیا قربانی دی ہے؟ ہاں, آپ نے ان کو پکڑ کے ان کی کلچر کو تباہ کر کے ان کو اب صوبے بننے کی بھی حیثیت نہیں دے رہے. آپ نے جس طرح ایک انڈیپینڈنٹ ملک کلات پہ قبضہ کیا. اب ٹھیک ہے, کچھ ہمارے دوست پہاڑوں پہ جنگ لڑ رہے ہیں, کچھ ہمارے دوست لندن میں, کوئی دبئی میں بیٹھے ہیں. میں ہربیاس کو بھی جانتا ہوں, میرا اختر مینگل سے بھی تعلق ہے, حاصل بن جو بھی ہمارے دوست ہیں, عبدالحی بلوچ سے بھی میں تو رہا ہوں بلوچستان میں نے قید بھی کاٹی وہاں. جب تک آپ بلوچستان کو
मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जी। और वहां से जैसे सरदार अख्तर मेंगल ने कहा अपने 6 नुकात जी। प्रोग्राम में, फौज को नहीं हटाएंगे, पाकिस्तान नहीं बच सकता। अख्तर मेंगल साहब ने भी हाल ही में कहा है कि वो पाकिस्तान में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन उनके, अब मैं बताऊं, अख्तर मेंगल के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। अख्तर मेंगल के जो अपने साथी हैं वो कह रहे हैं कि आप गद्दार हो गए। अच्छा, देखिए जैसे हरब्यार मरी हैं, अभी मैं लंदन में उनसे मेरी मुलाकात हुई। हाँ आप गए हुए थे। हाँ, बरहमदाग हैं, वहाँ बरहमदाग जिनीवा में हैं जी। इनके दिल दुखे हुए, इनसे आप ज़्यादा देर बैठें, इनके आंखों से इनके भाइयों को कत्ल किया, इनकी बहनों को आपने मर्डर किया। जब आप बहरान मरी से बात करें, उसके भाई बलाच को तो मार दिया, बरमदाग के फादर को आपने कत्ल किया, अख्तर मेंगल के भाई को 1973 में जिना हॉस्पिटल के अंदर ही वॉज वुंडेड, आर्मी ने आके शूट कर दिया बेड में। आज तक उसकी अताउल्लाह मेंगल के बेटे की लाश, उन लोगों के दिल दुखे हुए भाई साहब। वो जो मरने के लिए आ गए हैं, तो आप पाकिस्तान क्या बचेगा? लेकिन अख्तर मेंगल साहब तो बड़े मुहिब्बे बलोच हैं। हाँ हाँ, लेकिन आप अगर मैं पहाड़ पे हूँ जी, डॉक्टर अल्लाह नज़र के साथ लड़ रहा हूँ, तो मुझे अख्तर मेंगल दुश्मन नजर आएगा? क्या आपने दुश्मन से... देखें, जो समझदारी की बात अख्तर मेंगल कर रहे हैं, ये आखिरी आपको अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, वो इसके बाद बैलेंस बात कर, वो फ्रेंच में कहते हैं, आप अपने दिलूज की बात आ गई। ठीक ठीक। इसके बाद इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। हम देखते हैं कि जरदारी ने बड़ी मेहनत करके 5 साल का वक्फा जो था बड़ी मुश्किल से काटा। मैं इसको वक्फा कहूँगा, चूँकि ये वक्फा है शायद अगले किसी ट्रांजिएंट टाइम के लिए। तो वो आपको जो अगला ट्रांजिएंट टाइम है, कुछ सॉलिड बुनियादों पर अपने पाँव जमाता हुआ नजर आ रहा है, या वो भी ट्रांजिएंट टाइम ही रहेगा? अगर तो नवाज शरीफ और उनकी पार्टी, जो मुझे एक सेंट्रिस्ट, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक लोग नजर आते हैं उस मुल्क में, यानी नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ, हाँ, मैंने क्या कहा जी कि सेंट्रल हाँ, अगर इन लोगों को जिनका पंजाब से ताल्लुक है और थोड़ा उनको वो एरोगेंस नहीं है जो आम तौर पे एक पंजाबी पॉलिटिशियन का होता है, क्योंकि आप देखिए कि नवाज शरीफ हैज़ मेट विद सरदार अताउल्लाह मेंगल, उनके को उठना बैठना भी है, सिंध में नेशनलिस्ट के साथ भी उनका है। अगर तो इनका पंजाब में कोई हुआ, स्टेबिलिटी हुई, तो पाकिस्तान कैन प्रोग्रेस। अगर बिलफर्ज महाल जी पाकिस्तान के जो फैशिस्ट हैं, जिनका ताल्लुक इमरान खान से है, जिनका अलायंस जमात इस्लामी से, देखिए जहालत की पॉलिटिक्स का हमेशा ताल्लुक फस्तायत से होता है, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे आदमी को फॉलो करें या इमरान खान जैसे, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये सब वो लोग हैं, आप सोचिए कि इमरान खान की तकरीर में वो कह रहा है मुझसे सीखो, फिर वो कहता है रसूलुल्लाह से सीखो। आपको मैं टोकता हूँ, और ये बहुत अहम मोड़ है गुफ्तगू का। मैं इसी से बात का सिलसिला शुरू करूँगा कि कैसे ये अगर ये जमहूरी अमल में हिस्सा लेते रहें इमरान और जमात इस्लामी, तो क्या ये ठीक है या नहीं। इस पे हम बातचीत को आगे लेकर चलेंगे। छोटी सी ब्रेक की तरफ नाज़रीन चलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आप इस पे रोशनी डालिए। मैं अभी वक्फे से पहले बात कर रहा था कि अगर इमरान सियासी अमल में हिस्सा लेते हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि फाशिस्ट पॉलिटिक्स की एक तरह से वो एक्सप्रेसिव है, तो क्या फिर खराबी है उसमें? खराबी कोई नहीं, हिटलर भी फैशिस्ट था, मुसोलिनी भी फैशिस्ट था, इलेक्ट्रो के आते हैं। इजिप्ट में देख लीजिए, मुस्लिम ब्रदरहुड इज इन पावर। Democracy is not about getting elected. Democracy is about recognizing the individual liberties of every voter as an equal citizen. तो ये रिकॉग्नाइज करती हैं पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां? नहीं, किसी हद तक करते हैं। एएनपी टाइप की पार्टीज हैं, वो करती हैं। वो पुराने नैप के लोग करते थे। किसी ज़माने में एक काउंसिल मुस्लिम लीग होती थी, वो करती थी। मुझे अब ये लगता है कि नवाज शरीफ की सेंट्रिस्ट जो पार्टीज़ हैं वो करते हैं। देखें, लेकिन इमरान खान की क्या खराबी है? इमरान खान की वही खराबी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खराबी थी। अच्छा,
جہاں پہ کلٹ ورشپ آتی ہے, جہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ مڈل کلاس کے نوجوان چھاتی پیٹتے ہوئے کسی لیڈر کے پیچھے جائیں, then it is a disaster, because these young people are privileged Pakistanis ہیں. ان کو ہر وہ جوس بار اور گیس بار اور ڈسکو اور آئس کریم اور سنوپی اور ان کو سب پتا ہے, اور اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بیچارے ہیں. فیشزم کا سب سے بڑا جو انڈیکیشن ہوتا ہے کہ وہ اٹ از بلٹ اراؤنڈ دی کلٹ آف اے پرسن, چاہے وہ ماؤ سے تنگ کی کمیونزم ہو جس کے نتیجے میں لاکھوں آدمی مر جائے, یا وہ اس ٹائپ کی حرکتوں ذوالفقار علی بھٹو کی کہ اس نے ایوب خان کو سپورٹ کیا, ڈیموکریسی کو کرش کیا. 58 میں اس نے 65 کی جنگ لڑی جس کے اندر پاکستان کی اکانومی تباہ ہوئی. ایوب خان کو غلط انفارمیشن دی جس میں پاکستان فوج کو ڈراپ کیا گیا. بنگلہ دیش میں اس نے کہا پاکستان ہیز بین سیوڈ. ذوالفقار علی بھٹو بیٹریڈ پاکستان اینڈ ڈسٹرائڈ اٹ single handedly because he was popular and because he was a demagogue. جو کوئی اپوزیشن برداشت ہی نہیں کرتا تھا. میں کیونکہ زرداری صاحب کی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں میں پیپلز پارٹی کا آدمی ہوں. لیکن آپ کو نواز شریف کو زیادہ I would never vote for the PPP if my life depended on it. The fact remains کہ کیونکہ زرداری was an elected government, he has a right to. That is a different question. جو بنگال میں ہوا اس میں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا ایکول حصہ ہے. لوگ بھول جاتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی نے جو بائی الیکشنز تھے 71 میں, جس کو ہم کہتے تھے بائی الیکشن, ساتھ حصہ لیا تھا. اچھا, یہ لوگ بھول گئے ہیں. بالکل they were all members of parliament. عوامی لیگ کے کچھ 100 آدمیوں کو مار کے ان خالی سیٹوں پہ پیپل پارٹی اور جماعت اسلامی جیتی تھی. خیر پاکستانی have a short term memory. اسی طرح آپ عمران خان کو دیکھیے, he is using the same cult of Mussolini, of long speeches, of Hitler, ذوالفقار علی بھٹو, demagoguery. مسلمین وغیرہ تو پھر بھی جہاں دیدہ تھے, عمران خان کو ویژن بھی نہیں ہے اس طرح. اس زمانے میں ہر کسی کو جہاں دیدہ, we are living in an era of mediocrity. اس زمانے میں نہ آپ کو کینیڈی ہے, نہ کرشچیو ہے, نہ کیش خورشید ہے, نہ ناصر ہے, نہ سکارنو ہے, نہ نہرو ہے. آپ کو چھوٹے چھوٹے pitiable politicians running around جن کو پتہ نہیں ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود دی اکنامکس. جو پاور ہاؤس اس وقت دنیا میں ہے دیٹ از آف شور کیپٹل. پریڈکشنز کیا ہے عمران خان کیا کچھ؟ مائی فیلنگ, دیکھیں ہم تو باہر ہیں, آئی کین اونلی پروجیکٹ. مجھے پاکستان نہ میں جا سکتا ہوں نہ میں جاؤں گا, لیکن آئی تھنک دیٹ عمران خان مائٹ اینڈ اپ وتھ اباؤٹ 30-40 سیٹس. اچھا, پیپلز پارٹی ول لوز ٹیربلی. اچھا, سوائے سندھ کے کہیں سے نہیں ملے گی ان کو سیٹیں. اینڈ there will be some sort of a coalition. مجھے سب سے بڑا ڈر جو ہے وہ صوبہ سرحد, جس کو آج کل کے پی کہتے ہیں, نام پختونستان ہونا چاہیے تھا, وہاں پہ ANP ہار جائے تو بہت بڑا نقصان ہوگا جمہوریت کا. کیونکہ تمام اس وقت جو طاقتیں ہیں فسطائیت کی وہ یہ چاہتی ہیں کہ خیبر پختونخوا سے ANP کو ہٹا کے ایک پروونشل گورنمنٹ ایسی لائی جائے 214 کے بعد, جب امریکن وڈرال کے بعد طالبان ٹیک اوور آف افغانستان ہو. اچھا, اس میں آپ دیکھیے کہ سوائے ANP کے کسی سیاستدانوں کو اسیسنیٹ نہیں کیا جا رہا. ان کے ٹاپ لیڈرشپ کو, ان کے بچوں کو دے آر بینگ مرڈرڈ. اینڈ عمران خان ہیز میڈ این الائنس آف سیٹ شیئرنگ ود جماعت اسلامی. تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک شخص جو آ کے تقریریں کرتا ہے کہ مجھ سے سیکھو, اینڈ یو ہیو ٹو لک ایٹ اٹ کہ تمہارا تو کرکٹنگ کریئر بےایمانی سے شروع ہوا. یہ بتائیے مشرف پاکستان پہنچ گئے ہیں. ہی از اے کامیڈین. نہیں, اس کو کامک کو جانے دیں. یہ تو اوورسیز پاکستانی جو آپ کے یہاں مارکھم مسیساگا ادھر ادھر جو ناچتے پھرتے تھے کہ ساڈا مشرف آوے ہی آوے, نو بڈی. نہیں, لیکن اکبر بگٹی کے قتل میں مبینہ طور پر وہ ملوث بتایا گیا, تو اس کے باوجود ان کی ضمانت ہو گئی ہے. دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا کرائسس یہ کہ دیر آر نو انسٹیٹیوشنس. ایوری انسٹیٹیوشن از رن بائی ون سنگل موٹو, دیٹ از ٹو میک مور منی ان لیس ٹائم اینڈ دین ٹو مائگریٹ ٹو کینیڈا. کیونکہ یہاں کے پاسپورٹ بک جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں ہزاروں پاکستانی آرمی آفیسر آج کل
رہائش پذیر ہیں جسے جی کہتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو آپ پاکستان میں $1 کروڑ میں, $1 کروڑ روپے میں کسی چیز کو آپ خرید سکتے ہیں, فرام این ایٹم بام ٹو اے سپریم کورٹ جج. بڑی خطرناک بات بتا رہے ہیں. پیمانوں کا ملک ہے. آپ جس دن پیدا ہوا اس دن آپ نے سہروردی کی انٹری اس پاکستان میں بین کر دی. جس شخص کو پرائم منسٹر پاکستان بننا تھا اس کی سٹیزن شپ چھین لی. رائٹ رائٹ. جناح صاحب کو علاج کے لیے آپ نے اس جگہ بھیج دیا جہاں اسپتال نہیں تھا. بالکل ٹھیک. دنیا میں لوگ بیمار ہوتے ہیں تو لندن جاتے ہیں, یا آپ نے کہا نہیں تم زیارت جاؤ کیونکہ وہاں ہوا بڑی اچھی ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, تمہاری ٹی بی سے تم مر جاؤ. اور جناح صاحب خیر وہ بھی کوئی ایسے شاندار شخصیت نہیں تھے جس کی پوجا کر رہے ہیں پاکستانی. ہی واز ایکولی, he is the main person guilty for the troubles that we are suffering. لیکن the پنجابی مہاجر elite sent him away to die. تو جھوٹ کا کاروبار تو پاکستان کے نصیب میں اس لیے ہے کیونکہ اس کی ریزن آف ایگزسٹنس جھوٹ ہے. کہ آپ نے کہا کہ ہم ہیں ہی نہیں, ہندوستان سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. تو جب آپ کی پیدائش جھوٹ میں ہے تو جھوٹ بولنے کا تو جب مشرف بول لے یا زرداری بول لے, اٹس پارٹ آف یور کلچر. ایک چبھتا ہوا سوال ہے, کچھ آپ کے ناقدین آپ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب مشرف نے کو کیا تھا تو اس وقت آپ نے مشرف کے حق میں کوئی نیور. اچھا, امپاسبل. میں تو اس شہر کے اندر ایک ایونٹ تھا جہاں نواز شریف کے فالوورز جو تھے, کچھ ریٹائرڈ آرمی کے یہاں کرنل ورنل موجود ہیں, بزنس مین, انہوں نے 15 منٹ میں اپنی لائلٹیز بدلی تھی حضور. اچھا. میں ایک بات آپ کو ریکارڈ پہ کر دوں کہ آئی ہیو نیور بین آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. یہ جو نااہل قسم کے کم ظرف ڈرپوک قسم کے پاکستان آرمی جنرلز جو صرف اپنی بیویوں کو اور فوجیوں کو مار سکتے ہیں, یا نہتے شہریوں یا احمدیوں, شیعوں اور بلوچوں کو, بنگالیوں کو مار سکتے ہیں, اور جو انڈین آرمی کے سامنے فوراً ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور ہتھیار ڈالنے کے بعد کہتے ہیں سر جی تھوڑی سی شراب وراب پلاؤ. یہ بغیرت لوگوں کے ساتھ میں کیسے آپ کو کہوں گا کیا ایکسیپٹڈ. دس مشرف, دس روگ پرسنالٹی, اس پہ تو وہ کرائمز ٹرائل چلانے چاہیے. ہی شوڈ بی ٹرائڈ فار ٹریزن کہ اس نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کی حکومت الٹ دی. اینڈ وہ پاکستانی جو اس ملک میں بیٹھ کے جنرل مشرف کے ساتھ پلین میں سفر کر کے گئے کراچی, ان سے کوئی پوچھے تم نے 40 سال میں کچھ سیکھا ہے, چاہے وہ عمران خان کی فنڈ ریزنگ یہاں کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک, یا مشرف کی کر رہے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی؟ اچھا, کبھی کبھی مشرف اور عمران خان ایک ساتھ چلنے لگ پڑتے ہیں. دیکھیں وہ عجیب سا ملک ہے, وہاں جو شستہ اردو بولتا ہے لوگ سمجھتے ہیں پڑھا لکھا آدمی ہے. جس دن آپ اچھی سی بات کر دیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت دانشور آدمی ہے کسی اور زبان. تو ان لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہے, یہ نہ اپنی زبان ٹھیک بولتے ہیں, نہ ان کو ایکسپریس کرنے کی عادت ہے. آپ ان کو پرائیویٹلی دیکھیں, دے ٹاک ان اے ڈفرینٹ وے, وین دے آر آن کیمرا دے ٹاک ان اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ وے. یہ ہماری بدنصیبی ہے. صحیح. وہ لوگ جو ٹیلی ویژن پہ بات وہی کرتے ہیں جو محفلوں میں کرتے ہیں, ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نان سیریس ہیں. آپ بہرحال بہت ساری باتوں کو بہت مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں اور اس کو ہم سمجھ. میں نے مشرف کو کبھی سپورٹ نہیں کیا ہے. میں تو کہتا ہوں ہمارے ریکارڈ میں he should be tried for treason. رائٹ. بہت شکریہ یہ اس بات کو ریکارڈ میں لانے کا, کیونکہ یہ بہت اہم بات تھی. ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں, واپس آتے ہیں تو پھر آپ سے باقی بات چیت کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, آپ کی باتیں ہمیشہ متنازع ہوتی ہیں اور مجھے اس حوالے سے ایک رائٹر کی بات یاد آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ متنازع بات وہی شخص کرے گا جو اہم ہوگا. اچھا, تو اس حوالے سے آپ کی اہمیت بنتی ہے, چونکہ ظاہر ہے متنازع بننے کے لیے بہت ہمت چاہیے, جرأت چاہیے. آپ نے ایک بہت متنازع بات کی تھی ابھی حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران
کہ ہندوستان آپ کی بنیادی جنم بھومی ہے اور وہی آپ کا ملک ہے، اور آپ نے تو شاید یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان کی نیشنلٹی اگر آپ کو واپس کرنے کا کوئی کوئی طریقہ ہو تو وہ بھی آپ جو ڈیول نیشنلٹی کے حوالے. نہیں میں ڈول نیشنل نہیں ہوں. آئی ہیو ریجیکٹڈ مائی پاکستانی سٹیزنشپ دا ڈے آئی بیکیم اے کینیڈین. میں کبھی بھی ڈول نیشنل. آپ کینیڈین مکمل طور پر. I don't have single nationality. Absolutely. I am an Indian who was born in Pakistan. میرے ماں باپ انڈین تھے، میرے دادا نانا نانی دادی، میرے تمام رشتہ دار، میرے تمام بیک گراؤنڈ کے لوگ پچھلے 5000 سال سے ہندوستانی ہیں. میں کس طرح اپنی ماں کو بھول سکتا؟ کبھی انڈیا گئے ہیں آپ؟ نہیں. اچھا. ایک دفعہ گیا ہوں 71 کی جنگ کے بعد واگا کے بارڈر پہ میں نے کراس کیا. جی ٹھیک ہے. اور وہاں تصویر کھنچائی اور ایک انڈین کرنل سے ڈانٹ سنی اور پھر واپس آ گیا. یہ پی او ڈبلیوز کے ایکسچینج ہو رہے تھے. جی اب آپ لٹریری ٹور پہ انڈیا جا رہے ہیں؟ میں اس ہفتے پہلی دفعہ اپنی بیوی سمیت دلی جا رہا ہوں. اچھا. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں. ریئلی؟ کیونکہ دیکھیں آپ چاہے پاکستانی ہوں، بنگلہ دیشی ہوں، سری لنکن ہوں، نیپالی ہوں، اینڈ میں تو ہم اشوکا کی زمین کے بچے ہیں نا. بالکل ٹھیک. ہمارے یہاں سے تو ویدا نکلی ہیں. ہم تو دارا شیخوں کی اولاد ہیں. ہم اس پنجاب کے بچے ہیں جہاں کے بہت بڑے لیڈر کو ایک بڑے وحشی آدمی نے قتل کیا جس کا نام اورنگزیب تھا. تو مسلمانوں کے سامنے، ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس آپشن ہے، یا وہ دارا شیخوں کے فالوور ہیں یا وہ اورنگزیب کے. بالکل ٹھیک. جو اورنگزیب کے فالوور ہیں وہ پاکستانیت میں بلیو کرتے ہیں، جو دارا شیخوں کے ساتھی ہیں وہ ہم ہیں. وہ ڈائیورس، وہ انسانیت میں یقین کرتے ہیں، وہ مسلمانیت میں یقین کرتے ہیں، وہ بھلے شاہ میں یقین کرتے ہیں، وہ امیر خسرو میں یقین کرتے ہیں، وہ تاج محل کو دیکھ کے اپنے دیش کو یاد کرتے ہیں. اب میں تو نہیں کبھی گیا انڈیا. میرے والد اور والدہ اور رشتہ دار بامبے سے نومبر 1947 میں آئے تھے کراچی. وہیں ہم، ویسے ہم اوریجنلی پنجاب سے ہیں. جی. بیٹی میری جا چکی انڈیا. ٹھیک. اور میرے دادا کی جو بزنس تھی بامبے میں وہ بھی دیکھ کے آئی ہیں. 1931 سے ان کے پیٹنٹس ہیں انڈیا کے اندر. تو ویسے تو آپ میرے شہر قصور سے، آپ کی میں قصور، اب قصور کے شیخ ہیں. میں تو شیخ ہوں قصور کا، لیکن قصور خود رام کے 2 بیٹوں کا شہر سے ایک ہے، ایک لوہ لاہور اور کیش جو ہے قصور. تو دیکھیے ہم نے تو رام کی 2 بیٹوں کے شہروں کو ہندوؤں سے خالی کر دیا. بالکل ٹھیک. تو کیا آپ ہندوستان جا رہے ہیں تو آپ کے دورے کا مقصد صرف میں اپنی کتاب کو ریسرچ کر رہا ہوں جو جناز آرفنز. ٹھیک ہے. جو میں کتاب لکھ رہا ہوں بیسڈ اراؤنڈ وہ جو ڈھاکہ کے اندر کوئی 10 لاکھ اسٹیٹلیس لوگ بیٹھے ہیں. اچھا. جو 1947 میں بہار سے چلے گئے تھے ایسٹ پاکستان. اب ان کو نہ انڈیا ایکسیپٹ کرتا ہے، نہ بنگلہ دیش، نہ پاکستان. اور میرے بک کا کتاب کا جو ہے کہ یہ تمام ٹریجڈیز فرام خالستان ٹو بنگلہ دیش ٹو کشمیر ٹو بلوچستان ٹو دی ایئر انڈیا بامبنگ ٹو وہ گنگا کی ہائی جیکنگ، اندرا گاندھی کا اسیسنیشن، لیاقت علی خان کا اسیسنیشن، بھٹو، یہ تمام ان کی جڑ ہے محمد علی جناح، اس کی 2 نیشن تھیوری اور برٹن کا انسسٹنس کہ پاکستان بنایا جائے تاکہ